ساگر میں شاید سے چچا ہے، دیکھے جو پانی کرتی گلا ہے، ساگر میں شاید اک سے چچا ہے، چلتے ہیں دل پر فرقت کے خنجر، بگڑا سکینہ تیرا مقدر، تکیا ہے پتھر اور خاک بستر، بگڑا سکینہ تیرا مقدر، قدموں سے لپٹی والی سکینہ، تیروں نے گھیرا بابا کا سینہ، قدموں سے لپٹی والی سکینہ، تیروں نے گھیرا بابا کا سینہ، چلتے ہیں غم میں مقتل کے پتھر، بگڑا سکینہ تیرا مقدر، تکیا ہے پتھر اور خاک بستر، بگڑا سکینہ تیرا مقدر، کہتی تھی اماں کیسا اندھیرا، شمرے لائی کا رونے پہ پہرا، کہتی تھی اماں کیسا اندھیرا، شمرے لائی کا رونے پہ پہرا، لگتا ہے اماں مجھ کو یہاں ڈر، بگڑا سکینہ تیرا مقدر، تکیا ہے پتھر اور خاک بستر، بگڑا سکینہ تیرا مقدر، بابا کے سر کو گودی میں لے کر بولی سکینہ آنسو بہا کر، بابا کے سر کو گودی میں لے کر بولی سکینہ آنسو بہا کر، اس زندگی سے اب موت بہتر، بگڑا سکینہ تیرا مقدر، تکیا ہے پتھر اور خاک بستر، بگڑا سکینہ تیرا مقدر، وہ بابا جس کا شاہی زمن ہے، بوسیدہ کرتا اس کا کفن ہے، وہ بابا جس کا شاہی زمن ہے، بوسیدہ کرتا اس کا کفن ہے، کانوں کے خوں سے کرتا ہوا تر، بگڑا سکینہ تیرا مقدر، سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی تجلی للقلوب بالعظمت واحتجب عن الابصار بالعزت واقتدر علی الاشیاء بالقدرت،
ولا الابصار تثبت لرؤيته ولا الاوهام تبلغ كنها عظمته وتجبر بالعظمة والكبرياء وتعطف بالعز والبر والجلال وتمجد بالفخر والبهاء وتحلل بالمجد والعلاء واستخلص بالنور والضياء خالق لا نظير له واحد لا ند له صمد لا كفو له الہ لا ثانی معه وفاتر لا شریک له ورازق لا معین له والاول بلا زوال والدائم بلا فناء والقائم بلا عناء والمؤمن بلا نہایت والمبدی بلا امد والصانع بلا عقل والصلاة والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی الابتہ التہامی السید البہی والسراج المضیء والکوكب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض مدینہ بالقاسم محمد وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سلام أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام ایک صلوات پڑھ دیں خداوند عالم حاضرین مجلس کی اس جلیل القدر عبادت کو قبول تمام بیماروں کو اور بالخصوص جن جن حضرات نے بیماروں کی شفا کے لیے ارشاد فرمایا ہے خداوند عالم ان تمام بیماروں کو بالخصوص لالو شاہ صاحب کو شفا کاملہ واجل عطا ہے اور بہت سے سوالات ہیں جو میری ماؤں بہنوں اور بھائیوں کی طرف سے کیے گئے ہیں لیکن ایک گزارش کر دوں ایک تو میری علالت کا خیال رکھا جائے اور ان سوالات سے پرہیز کیا جائے جس سے حاضرین میں سے کسی کے دل کو دکھ پہنچے میری بات پہ غور فرما رہے ہیں آپ عزیزان محترم میری کسی بہن نے یہ پوچھا کہ کیا ہم مزارات کی زیارت پہ جا سکتے ہیں کیا خواتین قبرستان میں بھی جا سکتی ہیں یاد رکھیے ان جگہوں پہ جانے کے لیے مرد عورت کی قید نہیں ہے اسلام میں پاکیزگی شرط ہے توجہ ہے میرے محترم سامنے اگر کوئی بہن پاک و پاکیزہ ہے کوئی بھائی پاک و پاکیزہ ہے وہ مزاروں پہ بھی جا سکتا ہے وہ قبرستان میں بھی جا کر فاتحہ خوانی کر سکتا ہے اس لیے کہ ہمارے ہاں موت و حیات کا وہ تصور نہیں ہے جو دیگر مذاہب میں ہے مذاہب سے میری مراد وہ مذہب ہیں جو خود ساختہ ہے وہ مذاہب نہیں ہیں جو خدا ساختہ ہے خود ساختہ مذہب وہ ہیں جن کے رہبر جن کے لیڈر جن کے امام جن کے پیشوا اللہ نے متعین نہیں کیے بلکہ انہوں نے اپنی محنت سے اپنی جد و جہد سے حق تک پہنچنے کی کوشش کی جیسے ہندو دھرم ہے سکھ دھرم ہے جین مت ہیں بدھ مت ہیں چائنا اور افریقہ میں بہت سے ایسے مذاہب ہیں میری بات پہ غور فرما رہے ہیں آپ جن کے رہبروں کو اللہ نے نہیں متعین کیا
اور ان کے رہبر اچھے لوگ تھے، انسانیت کی سیوا کی انہوں نے، انسانیت کی خدمت کی انہوں نے۔ یہ الگ بحث ہے کہ وہ حق تک پہنچے بھی یا نہیں۔ ہو سکتا ہے حق کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک کے بیٹھ گئے ہوں، اس تھکن کا نام انہوں نے مذہب رکھ لیا ہو۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں آپ بابا جی۔ توجہ فرمائیے آپ نے، اس لیے کہ جس مذہب کے رہبر، لیڈر، رہنما کی میں نے بایوگرافی پڑھی، کسی نہ کسی صورت میں انہوں نے بھی رہبران اسلام کا ذکر ضرور کیا۔ توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ عزیزان محترم، تفصیلی گفتگو انشاءاللہ آنے والی مجالسوں میں عرض کروں گا۔ آج تو صرف اتنا میں عرض کرتا ہوں، بدھ مت ہو، جین مت ہو، یا کسی بھی مت والے ہوں، آل محمد کا شیدائی ہر سیدھی مت والا ملے گا۔ کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اب الٹی مت والوں کی میں بات ہی نہیں کرتا ہوں، جو بھی سیدھی مت والا ہے وہ آل محمد کا مت والا ضرور۔ میری بات پہ غور کیجیے گا جہاں جہاں بیٹھے۔ چنانچہ میں نے جب مہاتما گوتم بدھ کی سوانح حیات پڑھی، آج بھی کراچی کا تو مجھے نہیں ہے، لیکن لاہور میں پنجاب پبلک لائبریری میں انگلش میں، فارسی میں، اردو میں، عربی میں، فرینچ میں اور جرمن زبان میں مہاتما گوتم بدھ کو سوانح حیات موجود ہے۔ آپ پڑھیے اس میں۔ مہاتما گوتم بدھ کوئی معمولی انسان نہیں تھے، ایک راجا کا بیٹا، اپنی سلطنت، اپنی حکومت، اپنی ملٹری، اپنے خزانے، اپنی پولیس، مگر جب تخت ملا اور زمانے کا ظلم و ستم دیکھا اور نشیب و فراز دیکھا تو ان کا دل اس دنیا میں نہ لگا۔ انہوں نے ایک پھٹا پرانا کمبل اپنے کاندھے پہ ڈالا اور تخت و تاج کو ٹھوکر ماری اور جنگلوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور بڑھ کا جو درخت ہے وہ ان کی نظروں میں کسی طرح مقدس درخت ہے، جیسے پیپل کا درخت ہندو دھرم کے نزدیک مقدس سمجھا جاتا ہے۔ اس کے نیچے بیٹھ کر انہوں نے گیان اور دھیان کے منازل طے کرنے شروع کیے۔ تو ان کی سوانح حیات پڑھیے، اس میں آپ کو ملے گا کہ ایک دن اچانک انہوں نے آسمان میں ایک لائٹ دیکھی، ایک نور دیکھا، اتنا پاورفل وہ نور تھا کہ وہ اس کے سامنے کھڑے نہ رہ سکے، بیٹھ گئے، بیٹھ بھی نہ سکے، سجدے میں گر گئے اور سجدے میں پڑے پڑے انہوں نے پوچھنا شروع کیا، اے لائٹ، اے نور، اے روشنی، کیا اوم تو ہے، اللہ تو ہے، پرماتما تو ہے، پرمیشور تو ہے، بھگوان تو ہے، گاڈ تو ہے؟ وہاں سے آواز آئی، سجدے سے سر اٹھا لے مہاتما، اللہ میں نہیں ہوں، وہ لامکان ہے، وہ لازمان ہے، وہ جہت میں نہیں گھرتا، وہ مکان میں نہیں سماتا۔ انہوں نے پوچھا پھر آپ کون ہیں؟ کہا میں خدا تو نہیں ہوں مگر مظہر خدا ضرور۔
اللہ کا جلوہ ضرور ہے. تو پھر وہاں سے آواز آئی. مہاتما گوتم بدھ نے جب پوچھا کہ اب تو آپ جا رہے ہیں, کیا پھر کبھی آپ کا دیدار نصیب ہوگا؟ اور یہ سامنے آیا. وہاں سے پھر آواز آئی کہ مہاتما سجدے سے سر اٹھا لے اور غور سے سن. میں دوبارہ اس دھرتی پر بنے ہوئے سب سے بڑے مندر میں کالے پتھر کے پاس اس طرح چمکدار ماروں گا کہ دیواروں میں دراڑ آ جائے. اب میں بلا اختلاف سنی شیعہ مذاہب عالم سے پوچھتا ہوں, جتنے بھی مذہب ہیں مجھے بتائیں. میں نے جیسا, اور یہی سوال میں نے یونائٹڈ نیشن میں اس وقت کیا تھا جب 282 بقول 85 مذاہب کے اسکالر وہاں موجود تھے. ہر مذہب کا اسکالر موجود تھا. پاکستان سے لے کر اسرائیل تک کے نمائندے وہاں موجود تھے. تو میں نے پوچھا تھا کہ مجھے بتایا جائے کہ اس دھرتی کا سب سے بڑا مندر کون سا تھا. بھائی, جس گھر میں ایک بت ہے وہ مندر ہے, جہاں 10-15 ہو وہ بڑا مندر ہے, اور جہاں 360 ہو اس سے بڑا مندر کون سا ہوگا؟ توجہ ہے میرے محترم سامعین. اور مجھ سے ایک سوال یہ کیا گیا تھا وہاں, مجھے فخر حاصل ہے کہ اسی کے جواب پر پہلا انعامی سرٹیفکیٹ مجھے عطا ہوا. ان کا آپ اپنے رہبر کی کوئی ایسی صفت بتائیں جو یہاں بیٹھنے والے کسی دھرم, کسی مذہب کے رہبر میں نہ ملے. میں نے پہلے تو ذرا سر کو جھٹکا دیا, لیکن مذاہب عالم میں صرف میرے چھٹے امام نے ہمیں تسلی دی اور ارشاد فرمایا کہ اگر تم پر کوئی ایسا سوال ہو جائے کہ جس کا جواب تمہارے بس میں نہ رہے تو گھبرانا نہیں. جہاں تمہارا دماغ کام کرنا چھوڑ دے گا, ہمارا دماغ تمہارے دماغ میں کام کرنے لگے گا. جہاں تمہاری زبان رکنے لگے گی, ہماری زبان تمہاری زبان میں گفتگو کرنے لگے گی. میں نے ان معصومین کا دامن تھامے ہوئے اور اس فرمان کا سہارا لیتے ہوئے بباغ دہل اعلان کر دیا. میں نے کہا جتنے مذاہب عالم کے اسکالر بیٹھے ہیں وہ توجہ سے سن لیں. آج تک کسی مذہب کا رہبر, کسی مذہب کا لیڈر, کسی مذہب کا پیشوا اپنے اپنے مذہب کے عبادت خانے میں پیدا نہیں ہو سکا سوائے میرے مولا علی. توجہ ہے میرے محترم صاحب. ہمیں تو سنی شیعہ بحث میں الجھا دیا گیا ہے. بھائی میرے, ایک ہی جسم کی دو آنکھیں ہیں.
ہم دعا کرتے ہیں اللہ کرے دونوں ہی سلامت رہیں. توجہ ہے یہ نہیں؟ اور بس جس مذہب کے رہنما کی میں نے تقریر سنی اس نے اپنے اپنے مذہب کے رہبر کی بہادری بیان کی، شجاعت بیان کی اور سخاوت بیان کی، سارا کچھ بیان کیا، لیکن آخر میں ہر ایک بیچارہ ٹھنڈی سانس لے کر بیٹھ گیا کہ موت نے نہیں چھوڑا. اس پر پھر مجھے جوش آیا. میں نے کہا مذاہب عالم کے رہبروں میں صرف میرے رہبر کو اللہ نے، بھگوان نے، گاڈ نے، ایشور نے یہ طاقت عطا فرمائی کہ صرف میرے مولا نے اعلان کیا کہ ان ابن ابی طالب لا یخاف وقال موت علی ام وقعت علی الموت، کہ علی کا بیٹا، ابو طالب کا بیٹا اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ موت مجھ پہ آ جائے یا میں موت پہ آ پڑا. توجہ ہے یہ نہیں؟ توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ اسی لیے میرا یہ عقیدہ ہے علی والا مرتا ہی نہیں. کیوں مرے علی والا؟ مرے وہ جس کا سائیں مرے، مرے وہ جس کا مرشد مرے، مرے وہ جس کا پیر مرے. نہ ہمارا پیر مرے، نہ ہمارا مرشد مرے، نہ علی والا مرے. اگر ہم مر جاتے علی والے تو ہماری قبر پہ تلقین نہ ہوتی. تلقین کیا ہے؟ کاندھے ہلا ہلا کر جو کہا جاتا ہے اسمع افہم، سن اور سمجھ، سن اور سمجھ. تو جو مر جاتا ہے وہ سنتا سمجھتا ہے. بس جہاں اسمع افہم ہے سمجھ لو زندہ ہے. توجہ ہے یہ نہیں؟ اور جہاں نہ اسمع ہو نہ افہم ہو، اب میں کیا کہوں؟ آپ خود سمجھ لیجیے. عزیزان محترم، اور یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ میری خطابت ہے. خطابت نہیں ہے. میں جو بات بھی عرض کرتا ہوں لفظیں میری ہوتی ہیں، مگر مجھے قرآن اور حدیث کی مکمل سپورٹ حاصل ہوتی ہے. الحمدللہ. دوستان محترم، سرکار دو عالم کا ارشاد گرامی سنیے. ارشاد فرماتے ہیں الناس نیام، لوگ تو نیند میں ہیں. توجہ ہے. میں کہتا ہوں مذاہب عالم میں کسی مذہب کے رہبر نے موت و حیات کا یہ فلسفہ بیان نہیں کیا جو مدینۃ العلم نے بیان کرا. ارشاد فرماتے ہیں لوگ تو نہیں ہیں وَإِذَا مَاتُوا، اور جب وہ مرتے ہیں تو فنا نہیں ہوتے. انتبہ، اس نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں. ایک شاعر کا شعر تو ہم آسانی سے سمجھ نہیں سکتے، تو مدینۃ العلم کا کلام آسانی سے کیسے سمجھ میں آئے گا؟ توجہ کیجیے گا. کیا ارشاد ہے کہ لوگ تو نیند میں. اذا ماتوا، حضور فرماتے ہیں جب یہ مرتے ہیں تو مرنے کے بعد فنا نہیں ہوتے. انتبہ، یہ اس نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں. نہیں میں سمجھا نہیں سکا. عزیزان محترم، بزرگان گرامی، نیند کسے کہتے ہیں؟
सलावत पढ़ दीजिए बाबा। अज़मत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर बुलंद सलाम। दौरान आज़ान तकरीर को रोक देना, ये मेरे चौथे इमाम की सुन्नत है। एक सलावत मैं जो कुछ अर्ज़ कर चुका ज़हन आलिम है ना महफूज, माशाअल्लाह। तो बड़े गौर से समाअत फरमाइएगा। एक बीमार की गुफ्तगू है, खुदा इस गुफ्तगू के सदक़े में इंशाअल्लाह मुझे सही। अज़ीज़ान मुहतरम, दुनिया के रहबरों में सिर्फ इस्लाम के अजीम तरीन रहबर ने मौत और हयात का फलसफा ही चेंज कर दिया। दुनिया ने मौत को फना कर देने वाली शय समझा। सरकार दवाने ने फरमाया ना, लोग तो नींद में, इज़ा मातू इंतबहू, और जब मरते हैं तो फना नहीं होते, इस नींद से बेदार हो जाते।
موت بانی اسلام کی نظروں میں بیداری کا نام ہے. موت بیداری کا نام نہیں ہے، بیداری نہیں. ابھی واضح نہیں ہوا. بھائی یہ فرمائیے نیند کسے کہتے ہیں؟ نیند کی تعریف کیا ہے؟ نیند اس کیفیت کا نام ہے کہ جہاں حقیقتیں نگاہوں سے چھپ جاتی ہیں، اسے نیند کہتے ہیں. میں تقریر کر رہا ہوں، کتنے بیچارے تھکے ہوئے آتے ہیں، سارے دن کے کام کاج سے فارغ ہو گئے، مجلس میں بیٹھے اور کسی چیز کی ٹیک لگی، نیند آ گئی، سو گئے. جب میری تقریر ختم ہوئی، اب آپ نے جگایا بھیا اٹھو، مولوی صاحب کی تقریر ختم ہو گئی، چلو گھر چلو. اچھا وہ آنکھیں ملتے ہوئے اٹھے. اب آپ نے پوچھا کہ بھائی مولوی صاحب نے کیا کہا، کچھ یاد ہے تمہیں؟ تو اس نے آنکھ ملتے ہوئے کہا بھیا مجھے کیا خبر، میں تو نیند میں تھا، میں تو سویا ہوا. تو جتنی حقیقتیں بیان ہوئی وہ ان سے اوجھل ہو گئی. تو نیند کی کیا تعریف ہوئی؟ اس کیفیت کا نام ہے نیند جہاں حقیقتیں نگاہوں سے اوجھل ہو گئی. توجہ ہے یہ نہیں میرے وقت؟ نہیں ابھی آپ کو لطف نہیں آیا. حقیقت کسے کہتے ہیں؟ حقیقت کی ایک تو ہے منطقی تعریف، ایک صوفیاء کرام نے جو تعریف کی ہے دین کی، راہ سلوک پر چلنے والوں نے، وہ سن لو. وہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ شے کہ جس کا اسم ہے، جس کا نام ہے، اس کا عالم معنی میں، سائنس کی اصطلاح میں عرض کروں ایتھر کی موجوں میں، اب قرآن کی اصطلاح میں عرض کروں لوح محفوظ میں، اس کا ایک جسم، ہر اسم کا ایک جسم، وہی جسم اس کی حقیقت کہلاتا ہے. مگر ان مادی آنکھوں سے ہمیں وہ جسم نظر نہیں آتا، تو جسے حقیقت نظر نہ آئے وہی تو ہے سویا ہوا. میں دلیل کے طور پر اپنے 5ویں معصوم امام کا ارشاد پیش کرتا ہوں. امریکہ میں نیامی میری تقریر کے دوران بھارت انڈیا کے ایک بہت بڑے اداکار وہ مجلس میں آ گئے. چونکہ مقدس محفل ہے میں نام نہیں لوں گا، بس صاحبان فکر کے لیے ہی کافی ہے. کروڑ پتی نہیں ارب پتی اداکار وہ آ گیا. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ جناب آپ کا مجلس سے کیا تعلق ہے، آپ کیسے تشریف لائے ہیں؟ اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا. مجھ سے کہنے لگے علامہ صاحب اتنا تو ہم بھی جانتے ہیں، اگرچہ میں ہندو ہوں، مگر میں بتاؤں آپ کو حسین نام ہے ہر اچھائی کا.
اور یزید نام ہے ہر برائی کا۔ اگر بھارت میں آتا تو پردے میں اتارا جاتا، اگر بھارت میں آتا تو پردے میں اتارا جاتا، یوں بلی حاصل کرتا تو پھیلے کا مارا جاتا، پردے سے اٹھے چوکٹ سے اٹھے سر ہماری دیش میں وہ بھگوان پکارا جاتا۔ یہ بھی روپ کماری کے اشعار ہیں جو انہوں نے پڑھے، یعنی روپ کماری نے یہ بتلانا چاہا کہ اگر ہندوستان میں فاطمہ کا لال آ جاتا تو آج ہندوستان کے ہر مندر میں ایک حسین نامی دیوتا ہوتا، توجہ چاہتا، اور اس کی پوجا ہم کر رہے ہوتے۔ کیا میرے مولا کو یہ علم نہیں تھا کہ میرے چاہنے والے ہر مذہب کے ہندوستان میں ملیں گے؟ اگر نہیں تھا تو انہوں نے کیوں خواہش کی تھی کہ میرا رستہ چھوڑ دو، میں ہند چلا جاتا؟ توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ ایک صلوات پڑھ دیں آپ آواز میں۔ یہ درمیان میں گفتگو آ گئی جملہ معترضہ کے طور پر، جب ہمارے ایک بزرگ نے کہا کہ تو لاکھ چھپے پردے میں اے روح یزیدی، لعنت تیری تصویر پہ ہم کرتے رہیں گے۔ یہ روح یزیدی سے مراد میں نے اسی لیے کہا تھا کہ اس بہت بڑے اداکار، ہندو اداکار نے مجھے کہا تھا یزید نام ہے ہر برائی کا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ تو روح یزیدی جو ہے ہر برائی کے پیچھے چھپی ہوئی، اور صرف مسلمان نہیں، ہر مذہب کا آدمی برائی سے نفرت کرتا ہے اور برائی کی لعنت بھیجتا ہے۔ صلوات پڑھتے بابا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے پانچویں معصوم امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس جگہ مجلس عزا ہوتی ہے، میرے جد مظلوم کی مجلس عزا جہاں بھی ہوتی ہے، خدا بند عالم وہاں مخصوص فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے۔ معاف کرنا، یہ کوئی شغل نہیں ہو رہا، یہ کوئی عادت نہیں پوری ہو رہی، فرمان امام ہے۔ خدا بند عالم وہاں مخصوص فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے۔ وہ فرشتے یہاں آتے ہیں جب تک مجلس ختم نہیں ہو جاتی، وہ فرشتے حاضرین کے لیے، مرحومین کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ اور جب مجلس ختم ہو جاتی ہے اور ہر ایک اپنے اپنے گھر میں چلا جاتا ہے تو وہ فرشتے واپس جاتے ہیں ان فرشتوں میں جو یہاں نہیں آئے تھے، وہ ان سے پوچھتے ہیں تم یہ دلآویز اور مقناطیسیت سے لبریز خوشبو کہاں سے لائے؟ تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ ہم کسی دکان سے تو لائے نہیں، اللہ نے ہماری مجلس پہ ڈیوٹی لگائی تھی، جتنے فضائل محمد و آل محمد ملے ہم سمیٹ کے لے آئیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اب سمجھے جتنے شرکائے مجلس تشریف رکھتے ہیں، کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، یہ مجلس حسین سب کا مشترکہ سرمایہ ہے۔ جو بھی بندے کا بچہ ہے نا وہ عاشق حسین ہے۔ اچھا، تو بزرگان محترم، اب جتنے ہمیں فضائل محمد و آل محمد ملے ان فرشتوں نے کہا ہم سمیٹ کے لے آئیں۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ فضائل محمد و آل محمد کی حقیقت ہے خوشبو۔ فضائل محمد و آل محمد کی حقیقت کیا ہے؟ خوشبو۔ لیکن کیا اس مادی ناک سے
آپ اس خوشبو کو سن رہے ہیں؟ بولیں نہیں، تو جو حقیقت کو محسوس ہی نہ کر سکے وہی تو ہے سویا ہوا، کیا کہنا ہے، وہی تو ہے سویا ہوا۔ فرشتے ہیں روحانی مخلوق، وہ اس حقیقت کو محسوس بھی کرتے ہیں، سونگتے بھی ہیں۔ اچھا نہیں، ابھی بھی بات میں کلیئر نہیں کر سکتا، میں پھر واضح کرتا ہوں اور آپ ہی سے کرواؤں گا انشاءاللہ۔ میں نے کل جیسا کہ عرض کیا علیل ضرور ہیں، مگر علالت میرے بیان میں بھی حائل نہیں ہو سکتی، میرے ایمان میں بھی حائل نہیں۔ حضرت محمد و آل محمد پہ بلند تر صلوات۔ کیوں بھائی میرے سنی شیعہ بھائیوں، بچپن سے آپ کو کیا تعلیم دی گئی کہ جب بھی قبرستان جاؤ یا قبرستان سے گزرو تو کیا کہو؟ السلام علیکم یا اہل القبور ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹھیک ہے نا؟ یہی کہا گیا ہے سلام کرو۔ اچھا غور سے سنیے، سلام واحد کو سنت ہے جس کا جواب واجب ہے۔ سلام کرنا سنت، سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور کسی نے آ کر نماز کے حالت میں آپ سے کہا السلام علیکم، تو شریعت مقدسہ کا حکم یہ ہے وہی نماز روک دو اور جواب میں کہو السلام علیکم۔ گویا آپ نے واجب کو ادا کیا۔ مل کے صحابہ خالق نے جب کیا تھا وہ تعدد کا انسلام، اس میں کون سی چیز داخل کی ہے؟ عقل و حیا، غصہ، خودی، طمع اور تمام جب جب ادا کر چکے سبھی یہ تجا۔ پوچھا تھا ایمان سے تمہارا کہاں ہے مقام؟ بولے ہے منیر کسمیہ کہتا ہوں، جس دل میں غمِ حسین ہے اس دل میں رہتا ہوں، حسین کی ذات پہ سلوات۔ توجہ فرما لیا آپ؟ کیا کہہ رہا ہے؟ ہاں سلام، تو سلام واحد و سنت ہے جس کا جواب واجب ہے۔ اسی لیے ہمیں یہ حکم ہے کہ کسی بھی شہید کے مزار پر جاؤ، چاہے کربلا جاؤ، نجف جاؤ، کراچی جاؤ، لاہور جاؤ، کسی بھی مقدس مزار پہ کھڑے ہو جاؤ تو وہاں کھڑے ہو کر کہو اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں بِأَنَّكَ تَسْمَعُ کلامی وَتَرُدُّ سلامی، کہ اے صاحب قبر آپ میرے کلام کو سن رہے ہیں اور میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ یعنی جو قبر میں ہے، جسے آپ کہتے ہیں مر گیا، اس کے لیے معصوم فرماتے ہیں کہ وہ کلام کو سن بھی رہا ہے اور سلام کا جواب بھی دے رہا ہے۔ اب میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، فیصلہ یہی کراتا ہوں آپ سے، کیا اس کے جواب کو بھی آپ سنتے؟ بولو نہیں۔ اب فیصلہ کریں آپ، سویا ہوا کون ہے، جاگا ہوا کون ہے؟ توجہ فرمائیے آپ نے؟ تو یاد رکھیے گا، لوگ نیند میں ہیں، سرکار جانے فرماتے ہیں، اور جب مرتے ہیں تو فنا نہیں ہوتے، اس نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں۔ بیدار اسے کہتے ہیں جو حقیقتوں کو دیکھتے ہیں۔ توجہ ہے یہ نہیں؟
اچھا، کسی کو فرشتہ نظر نہیں آیا، مجلس میں ہے فرشتے مگر نظر نہیں آیا، اور اگر کسی کو نظر آ جائے تو ہمارے کام کا نہیں رہتا. توجہ ہے یہ نہیں؟ اچھا، لیکن اذا ماتو، پیغمبر فرماتے جب مرنے لگتا ہے تو نیند سے بیدار ہو کر حقیقت کو دیکھتا ہے، پھر اسے نظر آتا ہے وہ ملک الموت آ گیا. اگر فنا ہو گیا ہوتا وہ نظر کیسے آتا اسے؟ وہ گویا نیند سے بیدار ہو. اور ہے یہ نہیں؟ آپ سمجھیے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں. قرآن مجید کی آیت آئی نا، انک میت وانہم میتون، تو اس کا ترجمہ کر دیا گیا رسول آپ بھی مردہ ہیں اور جتنے معصومین انبیاء رسول اور جتنے ائمہ ہیں سب مردہ ہیں. یہ بھائی کیا ترجمہ کیا آپ نے؟ انک میتون کا کہ آپ مردہ ہیں، کیا مطلب؟ کیا جبریل مردہ کے پاس نہیں لاتا؟ قرآن صامت سمجھ میں آ نہیں سکتا جب تک ناطق کا دامن ہاتھ میں نہیں ہوگا. توجہ، قرآن ناطق نے کیا فرمایا؟ میت مردہ کو نہیں کہتے، میت جو نیند سے بیدار ہو کر حقیقتوں کو دیکھتا ہے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ بھائی جب مر جاتا ہے تو فنا نہیں ہوتا، نیند سے بیدار ہو کر حقیقتوں کو دیکھتا ہے. تو اب قرآن کی آیت کو سمجھیں علماء کرام ایک طالب علم کی زبان سے کہ اللہ بتلانا یہ چاہتا ہے اے رسول تو بھی میت ہے، ائمہ میت ہیں، معصومین میت ہیں. کیا مطلب؟ یعنی جن حقیقتوں کو لوگ مرنے کے بعد دیکھیں گے تم زندگی میں میت ہو کر ان حقیقتوں کو دیکھتے ہو. توجہ چاہتا ہوں، یہ حقیقتوں کو زندگی میں دیکھتے ہیں. سنی شیعہ سر نے لکھا، اچھا کہ تمام لکھنے والوں نے کہ شہزادہ سرکار حسن مجتبی منبر مدینہ پر واز فرما رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں. خطبہ دیتے دیتے دیکھا کہ ایک دشمن رسول اور دشمن علی، شام کا رہنے والا، مسجد میں داخل ہوئے. تو امام حسن نے پہلے اسے غور سے دیکھا، پھر آسمان کو دیکھا، پھر اسے دیکھا. ارشاد فرمایا او کتے نکل جا مسجد سے. صحابہ کرام نے مڑ کے دیکھا تو ایک کتا دور ہلاتا ہوا نکل رہا. توجہ کیجیے گا، یہاں پر سنی شیعہ علماء نے تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ چونکہ یہ شہزادہ زبان رسالت چوس کے پروان چڑھا تھا، لہذا اللہ نے زبان میں اتنا اثر پیدا کر دیا کہ جو جملہ منہ سے نکلا اللہ نے اسے کن فیکون کے سانچے میں ڈال دیا. مل کے صلوات پڑھ لیں. لیکن ہم باب مدینۃ العلم کی یونیورسٹی کے جو طلبہ بیٹھے ہیں ہمارا نظریہ کچھ اور. توجہ چاہتا ہوں، ہم یہ کہتے ہیں کہ امام حسن کے فرمان نے اسے کتا نہیں بنایا. توجہ چاہتا ہوں، امام حسن علیہ السلام کے فرمان نے اسے کتا نہیں بنایا.
امام کے پاس وہ نگاہیں تھیں جو آغوش مادر میں رہ کر لوح محفوظ کا مطالعہ کرتی، جو حقیقتوں کو دیکھتی تھی۔ امام نے پہلے تو یہ دیکھا کہ آنے والا ہے دشمن محمد و علی، پھر لوح محفوظ میں دیکھا کہ محمد اور علی کے دشمن کی حقیقت کیا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، بس امام نے اتنا کام کیا، اس حقیقت پر جو انسانیت کا پردہ ہوا تھا، نشتر امامت سے پردے کو چاک کر کے حقیقت کو بے نقاب کر۔ توجہ ہے میرے محترم صاحب؟ اور اب آپ کی سمجھ میں مفہوم آیا کہ وہی کبھی خلاف حقیقت نہیں ہوتی۔ یہ جو خندق میں پیغمبر نے فرمایا تھا، عبد بد کے بیٹے کو عمر ابن عبد بد سے کہا تھا، جب مقابلے میں آیا پیغمبر کے تو پیغمبر اکرم نے فرمایا من لہذا الکلب، ہے کوئی جو اس کتے کی بھونک کو بند کرے؟ توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ اب سب پاؤں پہ گر جائیں پیغمبر اکرم کے کہ سرکار آپ کی زبان سے لفظ کتا کیا کہے گا، لوگ دشمن کیا کہے گا؟ آپ ہم پہ چھوڑ دیں، ہم اس کو کتے سے بھی بدتر بنا دیں گے۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ آپ نے کیوں فرما دیا؟ تو پیغمبر کا ایک جواب سن لیجیے، کتابوں میں ملے گا۔ ارشاد فرمایا تم نے دیکھا نہیں اس نے میرے خیمے کے دروازے پر آ کر نیزہ گاڑ دیا، لِأَنَّهُ خَوَّفَنِي عَلَى بَابِي، اس نے میرے گھر کے دروازے پر آ کر مجھے ڈرایا۔ وَمَن يُخَوِّفُ مَعْصُومًا عَلَى بَابِهِ فَهُوَ كَلْبٌ، یاد رکھنا جو کسی معصوم کو در پہ آ کے ڈرائے اس کی حقیقت ہے کتا ہوتا ہے۔ پیغمبر بغیر وحی کی بات نہیں کرتے، چونکہ وحی الہی پیغمبر پہ اترتی ہے، اور اس نے آ کر پیغمبر کے خیمے کے پاس ڈرانے کی کوشش کی۔ توجہ ہے میرے محترم سامنے؟ ایک دفعہ پھر صلوات پڑھ دیجیے بابا جو آگے جنت میں رب ازلی لکھا ہے، واہ، آگے جنت میں رب ازلی لکھا ہے، ڈالی ڈالی پر محمد اور علی لکھا ہے، سبز پتوں کا دارا کلی پر حسن، سبز پتوں کا دارا کلی پر حسن، سرخ پھولوں کے حسین علی دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ دل سے اس پہ دل کے دل کی معرفت ہو جائے گی، ماشاءاللہ صحیح، دل سے اس پہ دل کے دل کی معرفت ہو جائے گی، دل حصارے بندگی میں بند ہونا چاہیے، وہ مرتضیٰ کو ماننا مشکل نہیں پر شرط ہے، مشکل کشا کو ماننا مشکل نہیں پر شرط ہے، آدمی اندر سے غیرت مند ہونا۔ معرفت ہو جائے گی، دل سے اس میں دل کے دل کی معرفت ہو جائے گی، دل حصارے بندگی میں بند ہونا چاہیے، وہ مشکل کشا کو ماننا مشکل نہیں پر شرط ہے، آدمی اندر سے غیرت مند ہونا چاہیے۔ علی کی جب پائیں گے
ایک صلوات پڑھتے ہیں آپ آواز میں. امامت کی معرفت رکھنے والے اور امامت کو پہچاننے والوں سے سرکار کی کتنی محبت تھی، کتنا پیار تھا. توجہ چاہتا ہوں. اکثر مایوس کیا جاتا ہے سامعین کو یہ کہہ کر کہ مجالس میں سرکار کے کسی جلیل القدر صحابی کا تذکرہ نہیں ہوتا. آئیے آج میں آپ کو بتاؤں ایک ایسا جلیل القدر صحابی کہ کسی صحابی کو پیغمبر نے سوائے اس کے گود میں اٹھا کر اس کا منہ نہیں چوما. لیکن کیا بات ہے اس جلیل القدر صحابی کی کہ پیغمبر نے 4-5 سال کی عمر تھی اس صحابی گود میں اٹھا لیا. کبھی ماتھا چوما، کبھی رخسار چوما، کبھی سینے سے لگایا. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ یہ حبیب ابن مظاہر بڑا پیارا لگتا ہے، بڑا پیارا ہے. کہا کہ ہاں یہ اس لیے پیارا لگتا ہے تم دیکھتے نہیں ہو کہ جب میرا حسین چلتا ہے تو اس کے پاؤں کی خاک کو یہ اپنی آنکھوں کا سرما بنا لیتا. ہماری جانیں قربان ہو جائیں حبیب ابن مظاہر جیسے صحابی پر، خدا کی قسم. آج عزیزان محترم محرم کی کیا تاریخ ہوگی؟ فاطمہ کلال بے ثباتی عالم کے اشعار پڑھ رہا تھا کربلا کے میدان. شہر میں چین نہ جنگل میں اما ملتی ہے، دیکھیے قبر مسافر کو کہاں. بہن نے جب وہ شعر سنے قریب آ کر کہا بھیا آج مایوس کن شعر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ فرماتے میری بہن دیکھ رہی ہو فوجوں کی آمد ہے. کہا کہ ہاں میں آوازیں سن رہی ہوں. آپ کا کوئی نہیں بھری دنیا میں جو آپ کی مدد کے لیے آئے. فرماتے قلم دوات لاؤ، میرا ایک بچپن کا دوست ہے، نانا بھی اس سے بڑا پیار کرتے تھے، میں اس کو خط لکھتا ہوں. خط لکھا، حوالے کر دیا قاصد کے کہ جاؤ میرے بچپن کے ساتھی نانا کے پیارے صحابی حبیب ابن مظاہر کو یہ خط جا کر دے دو. قاصد روانہ ہو گیا. وہاں کوفے میں اسے پتہ تو تھا نہیں، کرفیو لگا ہوا تھا. کوفہ اس زمانے میں چھاونی تھی، ہر فرد ملازم تھا، ڈر کے مارے گھروں میں چھپا ہوا تھا. یہ قاصد جو پہنچا نا تو گلی کے موڑ پر ایک دکان پہ ایک بوڑھا نظر آیا. قریب جا کر کہتا ہے اے بزرگ محترم کیا اس شہر میں کوئی حبیب بھی ہے؟ کہا کہ آپ آہستہ بولے، کرفیو لگا ہوا ہے، زمانہ دشمن ہے، ایسا نہ ہو کوئی سن لے. آپ میرے پیچھے پیچھے آئیں، میں لے چلتا ہوں. پیچھے پیچھے روانہ ہو گیا. جدھر جدھر وہ بزرگ گیا قاصد میرے مولا کے پیچھے پیچھے چلتا رہا. اچانک ایک موڑ مڑتے ہوئے اس بزرگ نے پوچھ لیا تم ہو کون، کہاں سے آئے؟ اس کے منہ سے نکل گیا انا بریت الحسین، میں فاطمہ کے لال کا قاصد ہوں.
بھائی اتنا کہنا تھا، وہ بوڑھا تو پاؤں میں گر گیا، کہنے لگا میرا تیرا تعارف نہیں تھا، مجھے حبیب کہتے ہیں، مجھے معاف کرنا، تیری طرف پیٹ کر کے چلتا رہا، تو میرے مولا کا، تو نے میرے مولا کی زیارت کی ہے، آ میرے پیچھے پیچھے آ جا۔ حبیب گھر میں داخل ہوئے، مومنہ زوجہ نے کھانے کے لیے دسترخوان بچھا رکھا تھا، ایک دم حبیب کہتے ہیں مومنہ کیا بات ہے حبیب، مبارک ہو مبارک ہو۔ کیسی مبارک؟ کہ میرے گھر تو وہی آ گئی، میرے گھر تو جبریل آ گیا۔ کہا حبیب کچھ بتائے گا بھی صحیح؟ کہا کیا بتاؤں، میرے مرشد حسین کا قاصد آیا۔ بس قاصد کا نام سنا، اس کی مومنہ بیوی درود پڑھ کے کھڑی ہو گئی، جلدی سے سر سے چادر اتاری اور زمین پہ بچھا دی کہ مولا کا قاصد کہاں ہے، جلدی بلائیں۔ جب وہ جوتی اتارنے لگے کہا نا جوتی نہ اتارنا، تو مولا کا قاصد ہے، یہ میرے سر کی چادر جوتیوں سمیت آ جا، میری نجات کا باعث ہے۔ دونوں دو زانو ہو کر بیٹھ گئے، میاں بیوی پوچھا مولا خیریت سے تو تھے نا؟ انہوں نے کہا مولا نے خط بھیجا ہے۔ خط بھیجا ہے؟ ہاں۔ جیسے اس نے خط جیب سے نکالا، دونوں تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے، خط کو آنکھوں سے لگایا، کبھی دل سے لگایا، کبھی سینے سے لگایا، کبھی چوما، اور اس کے بعد کبھی سر پہ رکھا اور کہا، زوجہ پوچھتی حبیب کیا لکھا ہے؟ کہا جسے حسین نے بند کیا ہے اس کو میں چاک نہیں کر سکتا، میرے ہاتھ کانپتے ہیں۔ قاصد سے کہا تو مولا کا قاصد ہے، تو ذرا خط کھول کے مجھے دے۔ جیسے خط کھول کے دیا، خدا کی قسم حبیب کا ہاتھ کانپنے لگ گیا۔ زوجہ نے پوچھا خیریت تو ہے؟ کہا خیریت نظر نہیں آتی۔ کہا کیوں؟ کہا مولا نے ہیڈنگ عجیب لکھی ہے خط کی، خط کا سرنامہ لکھا ہے من حسین ابن فاطمہ۔ یہ خط فاطمہ کے بیٹے حسین کی طرف سے، میرے بچپن کے ساتھی الی رجل الفقیہ حبیب ابن مظاہر، مرد فقیہ حبیب ابن مظاہر کی طرف۔ اب آپ حبیب کی عظمت کا اندازہ لگائیں، جسے حسین جیسا امام مرد فقیہ کہے، کتنا بڑا فقیہ ہوگا وہ حبیب۔ میرے محترم سامعین، زوجہ نے کہا اس سے آگے پڑھو، کہ اس سے آگے لکھا ہوا ہے تو میرے بچپن کا دوست ہے، تو جانتا ہے مجھے تم سے کتنا پیار ہے، اور میرے بھائی حبیب میں اپنا علاقہ چھوڑ کے تیرے علاقے میں آ گیا۔ اس کے بعد پڑھنے لگا تو ہاتھ کانپے، خط گر گیا۔ جلدی سے زوجہ نے خط پکڑا، چوم کے کہتی کیا ہوا، کیوں خط گر گیا؟ کہا آگے جملہ مجھ سے پڑھا نہیں جاتا۔ نہیں پڑھو تو صحیح، کہ آگے جملہ یہ لکھا ہوا ہے حبیب میں تجھے آنے کی کبھی تکلیف نہ دیتا، مگر کیا کروں زینب میرے ساتھ۔ ایک دم کہتی ہے حبیب تیرا کیا ارادہ ہے، جلدی بتا۔
اس نے امتحان کی غرض سے کہا زوجہ مومنہ بیوی زمانہ دشمن ہے، ہر طرف گرفتاریاں ہو رہی ہیں، میں ابھی سوچوں گا میں تجھے کس پر چھوڑ کر جاؤں۔ اس مومنہ کو جلال آ گیا، اس نے جلدی سے کچھ چوڑیاں توڑ دی، کچھ چوڑیاں اتار لی۔ آپ دیکھتے ہیں جب محرم کا چاند نظر آتا ہے تو مومنہ خواتین چوڑیاں اتار دیتی ہیں، توڑ دیتی ہیں۔ یہ حبیب ابن مظاہر کی زوجہ کی سنت ہے جو ادا ہوتی ہے۔ اور کہنے لگی حبیب بات یہ ہے کہ اگر تو زمانے کے ڈر سے نہیں جانا چاہتا یہ چوڑیاں میں تجھے دیتی ہوں، میں جا رہی ہوں حسین کے پاس۔ نواسے رسول آواز دے اور ہم سوچ میں پڑ گئے۔ کہا نہیں مومنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے نانا کا پیارا صحابی بلائے اور میں نہ جاؤں۔ اور دوستان محترم اچانک حبیب ابن مظاہر نے تیاری کر لی چلنے کی، شہر سے باہر گھوڑا لے کر انتظار کرتے رہے۔ حبیب نے کہا غلام سے تو چل تو میں آتا ہوں۔ گھوڑا میں چلنے لگ گیا، اتنے میں حبیب بھی پہنچ گیا تو غلام گھوڑے سے باتیں کرتے کرتے کہہ رہا تھا تو فکر نہ کر، اگر تجھ پر میرا سردار حبیب نہ گیا نا تو میں بیٹھ کر حسین کی مدد کے لیے جاؤں گا۔ یہ فکر حبیب نے سن لی اور کہا جانے سے پہلے میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ میں کیسے نہیں جاؤں گا، میں اس کے نانا کا پیارا صحابی، میرا تو نانا نے حسین کے کبھی ماتھا چوما کبھی رخسار چومے۔ یہ قبلہ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ کربلا کے میدان میں افواج حسینی کے کمانڈر ان چیف سرکار عباس غازی کوفے کی طرف نظریں جمائے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ اچانک کوفے کی طرف سے گرد نمودار ہوئی۔ حسین ابن علی نے کہا مبارک ہو عباس، میرا بھائی اپنی بار جلدی سے استقبال کرو۔ ہر ایک نے استقبال کیا، کسی نے کہا حبیب سلام، کسی نے کہا نانا کے صحابی سلام، کسی نے کہا چچا سلام۔ سلام کی آوازیں خیمے میں پہنچی، ملکہ عالیہ نے سنی، اور محمد یہ کیسے سلام ہو رہے ہیں؟ شہزادوں نے کہا اماں ماموں حبیب آئے۔ اچھا ابھی جاؤ باہر، ایک دائیں کھڑے ہونا ایک بائیں کھڑے ہونا، ماموں حبیب کہہ کر بات کرنا، کہنا اماں سلام۔ خدا کی قسم عزیزان محترم، جیسے ہی شہزادوں نے سلام دیا حبیب نے دونوں ہاتھ چہرے پر مارے، زمین پہ گر گیا ایڑیاں رگڑتے ہوئے۔ مولا نے کہا حبیب خیر تو ہے؟ کہا مولا کیا خیر ہے؟ میرے جیسے غلاموں کو علی کی بیٹیاں سلام۔ ارے نبی زادیوں پر یہ وقت آ گیا۔ بس اس سے زیادہ ہمت نہیں ہے، بیان سمیٹتے ہوئے ایک بات عرض کرتا ہوں۔ کیسا صحابی تھا حبیب ابن مظاہر۔ عاشور کے دن جب مولا نے اپنے صحابیوں سے کہا کہ آخری نماز پڑھنا، اور سب نماز پڑھنے لگے اور مولا نے نماز پڑھائی تو اکیلا حبیب تھا جو جماعت میں شامل نہیں ہوا، گھوڑے پہ بیٹھ گیا اور اس نے جماعت کے ارد گرد گھوڑا بھگانا شروع کیا۔ جو تیر آیا حبیب نے سینہ دیا، جو تیر آیا ہاتھوں سے روک لیا۔ ادھر مولا نے نماز تمام کی، ادھر حبیب گھوڑے سے زمین پہ آیا۔ خدا کی قسم تیروں سے چھلنی ہو کر جو گرا
مولا نے کہا حبیب اٹھو نماز پڑھ لیں. کہا مولا میری نماز ہو گئی, میری نماز ہو گئی. اور مولا نے کیا کام کیا؟ کہا حبیب میں تیرا سر اپنی گود میں رکھتا ہوں. گود میں سر رکھا, حبیب تڑپنے لگ گیا. مولا نے کہا خیریت تو ہے؟ کہا مولا ایک بزرگ میرے دائیں جانب آ گیا. کہا حبیب سلام کر میرے نانا آئے. بائیں جانب کوئی بزرگ آ گئے. کہا حبیب نہیں پہچانا؟ یہ میرے بابا علی آ گئے. کہا کوئی میرے بالوں میں انگلیاں چلا رہا ہے. کہا حبیب سلام کر میرے بھائی حسن مجتبیٰ ہیں. حبیب نے تڑپ کر کھڑے ہونے کی کوشش کی لیکن کھڑا نہ ہو سکا. کہا حبیب کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ کہا مولا تکلیف تو نہیں ہو رہی, یہ کوئی برقع پہنے ہوئے آ رہی ہے. ایک دم مولا کہتے ہیں حبیب پاؤں سمیٹ کے میری ماں آ گئی ہے. اور حبیب ابن مظاہر نے وفا کا وہ حق ادا کیا. دوستو نبی زادیوں کو اس جلیل القدر حسین کے دوست اور نانا کے صحابی پر کتنا ناز تھا. اور گھروں میں جا کر سوچئے گا, میری مائیں بہنیں غور سے سنیں, میرے بھائی سنیں, دوست کیا ہوتا ہے اور دوستی کسے کہتے ہیں. سنیں آپ غور سے. عزیزو جب شام غریبہ آئی نا اور حسین کے سارے ساتھی آرام سے سو گئے اور بے حیا قوم خیمے میں داخل ہوئی اور ایک ملعون نے نیزے کی نوک سے علی کی بیٹی کی چادر اتارنا چاہی تو نہ نانا کو بلایا نہ بابا کو بلایا, بلکہ علی کی بیٹی میری شہزادی زینب ایک دم آواز دیتی ہے, حبیب بھائی تیرے علاقے میں میری چادر چھن گئی. ارے بھائی حبیب کہاں چلا گیا تو؟ ارے تیرے علاقے میں رہنا سب ہو گئی ابھی. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, خدا محبت حسین کی دولت سے مالا مال رکھے. اللہ ہر مکتبہ فکر کے انسان کو جو بھی مولا حسین کا عزادار ہے بچوں سمیت سلامت رکھے. خدا حافظ ناصر.